الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ کی خدمت میں جیسا کہ ہر رمضان میں ایک پارہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، اسی ترتیب سے عمان میں چونکہ کل سے رمضان کی شروعات ہے، اس لیے آج پہلا پارہ اور اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت بے شمار لوگ موجودہ صورتحال کی وجہ سے گھروں میں بند ہیں اور آن لائن کلاسز مختلف میڈیا کے ایپس کے ذریعے بات پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہر کا آدمی اپنی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نیتوں کے لحاظ سے سب کو بہترین آئے گا۔ دین کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سیرت کے خاص طور پر میرا خصوصی جو موضوع ہے وہ سیرت القرآن ہے۔ عنوان کے تحت تقاریر آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ آج اسی نسبت سے اس ماہ مبارک کی ہم شروعات کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کے ملنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، مجھے توفیق دے کہ میں حق بات آپ حضرات تک پہنچا، خود بھی عمل کرنے کی میں کوشش کروں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ توجہ کیجئے، جو باتیں سمجھ میں آ جائیں عمل کرنے میں ہم میں سے کسی سے دیر نہ ہو جائے۔ بنیادی مقصد درس قرآن نہیں بلکہ قرآن مجید کے اس پارے کا خلاصہ ہے جو ہم نے پہلی تراویح میں عموماً سماعت کیا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، سبع مثانی ہے، ام الکتاب ہے، رقیہ ہے، بے شمار معنی ہیں، اور بڑی مجید کی تعلیمات کا یہ خلاصہ پیش کرتی ہے۔ ان آیتوں کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کو قلم بند کر دیا ہے اور مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ان بندوں کو جو ایمان لا کر اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہدایت مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ 7 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کے لیے حکم ہے کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کرو فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، پھر جب شروعات کی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب قرآن شروع ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کسی ہستی سے کچھ مانگنا ہو تو سب سے پہلے اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کی جائے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اتنا رحمان و رحیم نہیں کہ ہر چیز معاف کر دے، ہو سکتا ہے شان کریمی سے ہر گناہ معاف کر دے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اللہ سے ایک معاہدہ ہو جائے، ہمارا کچھ وعدے وعید ہو جائے کہ پروردگار ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد جس چیز کی ہمیں حاجت ضرورت ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش ضرور کریں گے، نتیجہ تو تجھ پر چھوڑیں گے، اس ایمان کے ساتھ کہ اگر وہ چیز میں خیر ہو تو ہمیں عطا فرمائے گا، ہمارے لیے اس میں نقصان ہوگا،
فی الحال یا آئندہ تو اسے روک لے، اور تیرے ہر حال پر، تیری عطا پر ہم راضی اور راضی برضا۔ پھر ہم نے وعدہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار اللہ سے مانگا ہم نے، یہاں سے ہم مانگنا، بندے کا مانگنا شروع ہو رہا، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ بندے نے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، دنیا کی نعمتیں نہیں مانگی، مانگا تو سیدھا راستہ، اس لیے کہ بندہ مسلمان ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اور اب اس کے نبی کی وجہ سے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مقدر کا جو کچھ سے لکھا ہوا ہے حاصل کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے ہم حاصل کر کے ہی اس دنیا سے جائیں گے، البتہ اور مانگیے، حرج نہیں ہے، لیکن وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے سیدھے راستے اختیار کیے جائیں۔ کون سا راستہ چاہیے ہم کو؟ سیدھا تو مانگ رہے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا کرم ہوا۔ کرم کس پر ہوا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 نبی، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کرم ہوا۔ ہر نبی کے صحابہ کرام پر کرم ہوا، صلحاء امت پر کرم ہوا۔ دنیا نہیں ملی، ہر کسی کو دنیا نہیں ملی، لیکن آخرت کا ٹھکانہ مل گیا۔ دنیا تو آتی جاتی شے ہے، لعبوں و لہوا و زینت و تفاخر و تکاثر بین اموالکم و اولادکم، یہ تو دنیا کا ایک مذاق ہے، دل لگی ہے، ٹھٹا ہے، متاع الغرور ہے۔ ہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جو دنیا میں جن کو مل گیا تو وہ سمجھے کہ ہم ہی رب العالی بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تیری رحمت کے مستحق قرار پائے، تیری بخشش، تیری مغفرت کے حقدار قرار پائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ بھٹکے ہوئے، نہ جو راہ راست کو بھول چکے ہیں، نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ سامعین کرام، ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، اللہ کو جب آپ اور میں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے پکاریں گے، یاد کریں گے، تو جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جیسی میری زبان، میری گنہگار زبان سے، اس گنہگار انسان کے نطق سے یہ کلمات نکلے، اللہ رب العالمین 7 آسمانوں پر عرش عظیم پر وہ مقیم اپنے خاص فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ میں نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا ثنائی عبدی۔ آپ نے اور میں نے کہا مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ بندے نے جو مانگا میں نے عطا کیا۔ بندے نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بندے نے دعا مانگی، اللہ نے جواب میں فرمایا جا بندے، میں نے تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، بغیر مجھے سامنے دیکھے میری کائنات کو دیکھ اور میری کائنات پر چل، میرے احکامات پر چل، مجھ پر ایمان لا، ایمان بالغیب، میں تجھے جنت دوں گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے وہ تمام چیزیں نہ دوں جو تو چاہتا ہے، بس ایک کام کر لے، تو اپنی چاہت کو میری چاہت بنا، بلکہ میری چاہت، پھر میں تجھے وہ تمام چیزیں دوں گا جو میں تجھے چاہوں گا۔ بندے نے دعا مانگی، اللہ نے جواب میں فرمایا الف لام میم، سورۃ البقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ وہ کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کے 15ویں سال نازل ہوا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ اب جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں جمع کریں گے، کمپائل کریں گے، وہ لوگ تلاوت کریں گے جو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں۔ نزولی ترتیب کچھ اور ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ اکرام کی تربیت کر کے ایک اسلامی معاشرہ، نظام، سوسائٹی قائم کر رہا ہے۔
اب یہ ترتیب جو موجودہ قرآن کی ہے وہ اس لیے ہے کہ اب مسلمان گھرانوں والے پڑھیں گے، بچپن ہی سے کانوں میں آوازیں پڑتی رہیں گی، عمل کریں گے، بڑے ہونے پر سمجھداری آنے کے بعد میں، اور دنیا والوں کے سامنے اس کی دعوت پیش کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ اپنے فریضے کو بھول چکی۔ بقرہ یہ قرآن کی چوٹی ہے، سنان القرآن، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کو لے کر 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ سورہ بقرہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے قیامت کے دن سایہ فگن ہوں گے، اور اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے پر اللہ کے پاس اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں 3، آخری رکوع کی 3 آیتیں یاد کر کے اگر کوئی بندہ 10 آیتیں رات میں تلاوت کر کے سوئے گا، کسی قسم کا شیطان شرر ضرر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آسان نسخہ ہے، عمل کر کے دیکھنا، نیتوں کے مطابق فائدہ بھی ہم کو اتنا ہی ہوگا۔ سورۃ البقرہ بڑا طویل، قرآن مجید کا طویل ترین سورہ ہے، 2.5 سے زیادہ پاروں پر مشتمل ہے، 286 آیتیں، 286۔ ابتدائی 5 آیتوں میں، بلکہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رکھی ہے۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات ہے، دوسری میں اللہ نے قطعیت کے ساتھ فرما دیا یہ وہ کتاب جس میں کسی قسم کا رتی برابر ہلکا سا شک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا، لیکن ہدایت سب کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے جو اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب۔ اس چیز کو اس انداز میں سنیے اور سمجھ میں مجھے توقع ہے کہ یقیناً آپ اس انداز میں سنتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا ہے، تو پھر لوگوں کو پہلے اسلام کے بارے میں یہ بتانا پڑے گا کہ اسلامی نظام کو جاننے سے پہلے میتھمیٹک کے اصول پر اس اصول کو مان لو۔ میتھمیٹک کا اصول یہ ہے کہ کسی فارمولے کو آپ سالو کرنا چاہیں، حل کرنا چاہیں، تو پھر کسی چیز کرنی پڑتی ہے ایک اندازے سے۔ سپوز دا ویلیو آف ایکس از دس اینڈ دس، تب کہیں آپ کا فارمولا ایکویشن میں آئے گا، آپ کو رزلٹ اس کا دے گا۔ پہلا سوال غیر مسلموں سے یہ ہوگا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہمارے حواس خمسہ کے حدود کے باہر۔ بندہ 5 حواس خمسہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگتا ہے، چکھتا ہے، چھو کر محسوس کرتا۔ نہ صرف اللہ، چیزیں انسان کے حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں آتی۔ تو پہلا طے کر لو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کا تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کے احکامات کی اس کے اندر جو روح جاری اور ساری پوری کائنات میں، وہ ایک ہے، یؤمنون بالغیب۔ اب دوسری چیز، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ کلام ان کا ہے۔ کلام کو دہرانے کے لیے اس کی بندگی کرو، اپنے رب سے اٹیچمنٹ، تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد میں قائم کرو، تو نماز قائم کرو، بڑے چھوٹے، عورت مرد بچے بوڑھے ہر حال میں نماز پڑھیں، الا یہ کہ کچھ مخصوص حالتیں ہوں۔ نماز پڑھ کر اللہ سے تعلق جوڑیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ جس کو دیا ہے اس میں سے اپنے ہم نوع انسان بھائی کو، جو مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ شیئر کیجیے، اس کے ذریعے حقوق اللہ ادا کیجیے۔ ينفقون، انفاق، حقوق العباد حاصل، ان کا حق ادا کریے۔ اور یہ ایمان والے وہ ہیں جو پہلے کی کتابوں کو قسم آپ پر جو نازل ہوا اس کو بھی
تسلیم کرتے ہیں اور بالآخرت ہم یوقنون، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ 2 آیتوں میں ان کا ذکر کیا گیا جو صاف صاف جن کے بارے میں اللہ نے خطِ فیصلہ کیا کہ یہ ہٹ درم ضدی انسان ہے، یہ نہیں مانتے، لہٰذا ہم نے کیا کیا، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ، ہم نے آنکھ کان دن پر پردے ڈال دیے، مہر لگا دیا، انہیں کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اس کے بعد تیسرے گروپ کو بیان کیا، ایک مومنین، کافر، انکار کرنے والے، ماننے والے، انکار کرنے والے، ایک دونوں کے درمیان میں 2 کشتیوں کے سوار، ایسے معاشرے میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں، یہ منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تقریباً 13 آیتیں اللہ نے ان منافقین کی کیفیت بتائی۔ ان کا حال یہ ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، چڑھتے سورج کی پوجا کرو، جس کو ترقی میں دیکھو اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور جس کو ذرا تکلیف مشکل میں دیکھو اس کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ انسان مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے دوسرے گروہ میں ہم شامل نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن کہیں خدا نہ خواستہ کچھ خاص کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے دوسرے گروپ میں تو ہمارا شمار نہیں ہے، اللہ نہ کرے۔ یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ تو اپنا ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب غیر مسلموں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ رہ کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اتنا غضبناک کہ ان کے بارے میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تم میرے مومن بندوں کا تم مذاق اڑاتے ہو جبکہ وہ حق بات تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، لہٰذا میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں۔ چلیے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، پھر اب یہاں ساری انسان خطاب کر رہا ہوں۔ دیگر 1,01,24,000 نبی اپنی قوم کے لیے آیا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، انا ارسلنا موسیٰ الی فرعون، انا ارسلنا ابراہیم الی قومہ، انا ارسلنا ہودا الی قومہ، صالحا الی قومہ، شعیبا الی قومہ، جتنے پیغمبر آئے سو اپنی قوم کے لیے سوائے اللہ فرماتا یہ پیغام قیامت تک کے لیے رہے گا اور آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی، لہٰذا آپ اور آپ کی امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ تمہارا وہ خالق ہے جو تمہارا بھی ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کا ہے، تمہارے بعد آنے والوں کا بھی ہے۔ اس میں ایک چیلنج دیا گیا، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اسے ایک سورہ، اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا مختصر ترین لفظوں اور حرفوں والا سورہ سورۃ الکوثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان میں انتہائی عروج اور معیار پر پہنچ چکی تھی، اللہ نے اس زبان کے لحاظ سے اپنے کلام کے آخری انتہا کا سورہ کلام نازل فرمایا اور چیلنج دیا، مختلف موقعوں پہ مختلف چیلنج دیا، کتاب لاؤ، 10 سورے بنا کے لاؤ، یہ آخری چیلنج ہے، اس جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ اس زمانے کے مشہور ترین شاعر کو سورۃ الکوثر دی گئی، پڑھا، بڑا دماغ لڑایا، بہت سوچا۔ اس کا جواب جانتے ہیں آپ کیا تھا؟ 3 آیتوں کے بعد اس نے جو جملہ لکھا وہ یہ تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شاعر کا اپنا جملہ تھا، ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے خالصتاً۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو سمجھایا کہ نیکی پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، برائی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کرتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اللہ کی مثالوں کو حقیق سمجھتے ہیں، اللہ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ یضرب ان اللہ لا یستحی یضرب فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے مچھر کی مثال یا اس سے کم تر چیز کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا، جن کو ہدایت مل جاتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے کے لیے
تیار ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے مچھر دکھنے میں تو مثال بڑی معمولی ہے، ذرا اس جیسی کوئی چیز بنا کے بتا دو. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. بڑی سے بڑی ہستی کے کمرے میں اگر مچھردان کے اندر مچھر گھس جائے تو اس کی نیند کو جیرن بنا کے چھوڑ دے گا، اور کاٹے گا تو خون چوس کے نکلے گا. بناؤ ایسی کوئی مشین. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بارے میں، بلکہ یہاں سے خلافت آدم کا یہاں پر اعلان ہو گیا سورہ بقرہ کے شروع میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اصل ذمہ داری کیا تھی؟ تمام مخلوقات کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری پیش کی. السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. تمام مخلوقات کے سامنے ذمہ داری پیش کی گئی. ہر کوئی ڈر گیا، کام گیا، ہمت نہیں ہوئی کسی میں سوائے حضرت آدم کی. میر نے کیا بڑا پیارا شعر کہا، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھانا. آدم علیہ السلام راضی ہو گئے. مزاج میں چیلنج ہے، ہر مخلوق ایک خاص چیز سے بنایا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں بے شمار چیزیں ہیں. مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، سورج کی تمازت ہے، بے شمار چیزیں. لہذا ان بے شمار چیزوں کا جو مجموعہ تیار ہوگا اس کا مزاج کے انداز بھی مختلف ہوں گے. تو ڈیرنگ ہے، ہمت ہے، جرت ہے، عزیمت ہے. آدم علیہ السلام آگے بڑھے، لیکن جس وقت ذمہ داری قبول کی، انہ کان ظلوما جہولا، علم نہیں تھا، اندھیرے میں تھے. جیسے آدم علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اعلان فرما دیا. بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ نمائندہ اپنا بھیجنے جا رہا ہوں، زمین کے ایڈمنسٹریشن کو چلائے گا. وہ تمام نظام جو میں چلا رہا ہوں، میں خود اس کی نظروں سے ہم اوجھل رہیں گے، لیکن وہ میری کبریائی پر ایمان لائے گا. فرشتوں کو ذرا تعجب ہوا. من یفسد فی الارض ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار تیری تعریف کے لیے ہم کافی ہیں، کیا ضروری ہے ایسی ہستی کو ذمہ داری دے کر بھیجے جو زمین میں خون کی ندیاں بہا دے، فساد برپا کرے. آج جو کچھ ہو رہا ہے مختلف آ رہا ہے، آسمانی ہے یا انسانی فساد ہے. آج تک روئے زمین پر جو کچھ ہوا، انسان نے انسان کو جتنا مار کر خون بہایا ہے اور بہائے گا، اتنا کسی درند چرند پرند کوئی اور مخلوق نے ایک دوسرے کا قتل نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا خون بہا دے. فرشتوں کو تعجب. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب اس موقع پر اللہ نے آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کی کہ آدم قد و قامت میں مخلوقات سے چھوٹا ضرور ہوگا، لیکن نالج میں، علم میں حد سے زیادہ ہوگا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہر وہ چیز جو قیامت تک انسان کے دسترس میں ہے، آئے گی، انسان اس پر ریسرچ کرے گا، اس پہ تحقیقات کرے گا، اس کو اپنی زندگیوں کے آسان بنانے کے لیے، سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا، تجربے کرے گا. اللہ تعالیٰ کائنات کی چیزوں کو اس کے لیے ان تمام چیزوں کا علم دے دیا. سارا علم مت سمجھیے آپ، سارا نہیں. اشیاء کی، ان کے اشیاء کے نام دیے ہیں، ان کی پراپرٹیز سمجھائی ہے. اس میں خاصیتیں یہ ہیں، اس میں فائدے اتنے ہیں، اس کا نقصان ہی ہے. سارا علم نہیں دیا. کیوں؟ سارا علم تو کسی کو نہیں دے گا اللہ. جتنا بھی دیا ہے تھوڑا ہی علم دیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اسی قرآن میں، اسی پار میں تھوڑا سا علم دیا ہے. البتہ اگر کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، بھائی چیزوں کے نام بتاؤ، نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام سے فرمایا، فرفر سنا دیا ہم نے. اب اللہ نے فرمایا کہ علم کی بنیاد پر آدم تم پر برتری رکھتے ہیں علیہ السلام، لہذا سب کے سب جھک جاؤ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے جھک گئے، ساری مخلوقات سرنڈر کر گئے، زمین آسمان ہر کوئی سوائے ابلیس نے. پوچھا مختلف مقامات ہیں، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے سجدہ نہیں کیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین.
یہ تکبر، یہ غرور، میں آج انسانوں میں کتنا میں آ چکا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی پوزیشن، مال و دولت کی بہتات، رنگ روغن، کوئی صلاحیت اللہ کی عطا کردہ اگر ہو تو انسان کہتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. یہ شیطانی وساوس ہے، یہ شیطان ورغلاتا ہے. اللہ نے امتحان سامنے اللہ نے فرما دیا یا آدم انہ عدو لک ولزوجک. اے آدم سمجھ جائیے، جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ سے مہلت طلب کی کہ آپ کو، آپ کی اولاد کو ورغلائے گا، بہکائے گا. میں نے صرف اس کو اتنا سور دیا کہ وہ دلوں میں جا کر وسوسے ڈالے، ہاتھ پکڑ کر کسی زبردستی کسی آدم سے، ابن آدم سے وہ کام نہیں کرا سکے، صرف وسوسے ڈالے گا وہ. اور جو اس کے وسوسوں کی پیروی کرے گا میں اسی کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا. جو وسوسے سے بچ جائے گا اس کو. پھر اللہ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اچھا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے فوری جوڑا بنا دیا. کائنات میں کوئی چیز تنہا نہیں ہے، ہر چیز کے جوڑے بنے. فوری جوڑا بن گیا اور اللہ نے نکاح پڑھا، شادی ہو گئی. اس لیے اللہ فرمایا نا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، دونوں جنت میں جاؤ، ہر چیز کھاؤ پیا، سوائے درخت قریب نہیں جانا، اور جاؤ گے تو ظالم ہو گے. شیطان کیا کیا پہنچ گیا، وسوسہ ڈالا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. میں تمہارا بہی خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، ناصح ہوں. میری بات سنو، یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، ورنہ فرشتے تو بن ہی جاؤ گے. دونوں میاں بیوی نے دونوں نے پھل چکھ لیا. دوسری روایت میں جائیے، دوسرے عقیدوں والوں کے لیے ایک کے پاس بنیادی الزام دے کر گنہگار ٹھہرا دیا. اللہ فرما رہا نہیں، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں نے اللہ سے توبہ طلب کی، اور توبہ کے کلمات دونوں کو نہیں معلوم تھے. آدم علیہ السلام علیہ وسلم نے اللہ سے توبہ کے کلمات سے فتلقى آدم من ربہ کلمات. اور سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے ربنا قالا، دونوں ڈبل کا صیغہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم دونوں نے غلطی کی ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں. اللہ نے معاف کیا اور فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا. بہت سارے عقیدوں کی وہ ضعیف روایتوں کی توڑ ہو جاتی ہے. یہاں پر غلطی آسمانوں پر ہوئی، آسمانوں پر توبہ مانگی گئی، توبہ قبول کی گئی. اب اللہ اس آیت کے بعد فرما رہا قلنا اهبطوا منها جميعا. سب کے سب زمین پر اترا. کون ہے؟ ایک جوڑا انسانی ہے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام. ایک جوڑا شیطان کا ہے، شیطان اور اس کی میڈم بھی آئی ہوئی ساتھ زمین پر. ظاہر ہے اس کو بھی اپنی نسل زمین پر پھیلانی ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور خاص طور پہ نماز کے وقت خصوصی شیطان خنزب آتا ہے، نماز میں وسوسے ڈال کر خیالات کو منتشر کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا کہ آپ کی اولاد میں جب کبھی بگاڑ آئے گا میں نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو بھیجوں گا، جو لوگ پیروی کریں گے ان کے لیے پراپت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے برخلاف جو لوگ نافرمانی کریں گے، میرے نبیوں کو جھٹلائیں گے، کتابوں کی تعلیمات پر کا انکار کریں گے، ان کے لیے پھر دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو پھر ان کو سمجھا دیجیے آپ. بڑی حیرانی کی بات ہے خواتین حضرات، آیت نمبر 39 میں اتنی ساری باتیں آ گئی. آیت نمبر 40 پڑھ کر میں اپنے دور میں جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی شروعات کی تھی، میں حیران رہ گیا. موجودہ مسلمانوں کے دور پہ اپنے دور کے لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا. قرآن اللہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک، دین ایک، پھر ہمارے اتنے فرقے کیوں ہیں؟ ذہن میں خیال یہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بجائے اگر نماز کے طریقے اور احکام واضح طور پر لکھ دیے ہوتے یہاں پر تو آج اتنے مساجد الگ ہی نہیں ہوتے، جھگڑا نہیں ہوتا. یہ مسجد میں فلاں کا داخلہ منع ہے، ان کی مسجد میں ان کا داخلہ منع ہے. ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے، ان کے نماز کا پڑھنے کا طریقہ اور. طریقہ کیا ہے؟ باندھتے ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے، چند انچ کے فاصلوں میں جنت کے فیصلے دنیا میں کر دیے گئے. ارے قیامت میں اللہ دیکھے گا، اللہ نیتوں کی بنیاد پر جو عبادتیں ہیں اس کے احکامات پر عمل آوری ہے اس کو دیکھ کر جنت دوزخ کے فیصلے کر. ہم نے دنیا میں فیصلے کر لیے، کس نے حق دیا ہے؟ یہ فیصلے کر لیے گئے. اور یہاں آیت نمبر 40 میں اللہ فرما یا بنی اسرائیل اذکروا
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. کیوں آخر یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک نبی کے ماننے والے کو دو اہل کتاب بنی اسرائیل میں اللہ نے شمار کیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو. ان کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے، اہل کتاب بھی کہا گیا ہے. اللہ مختصر مطالبہ آج بھی کر رہا ہے، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا، کوئی کتاب اور نہیں ہے. اب قیامت آئے گی. ہم نے فرما دیا میرے اور قیامت کے بیچ میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے، 2 انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ، بس انف. قیامت آئے گی. اور صحابہ کرام اتنے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے تھے کہ کبھی طوفانی ہوا آتے تو بھاگتے مسجد کو جاتے. ان کو یقین تھا. اور آج بڑے سے بڑے سونامی آ کے گزر جاتے ہیں، ہم ٹی وی پہ بیٹھے لگے رہتے ہیں بھائی ہم تو محفوظ ہیں، سیف ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. زلزلے آ رہے ہیں، بستیوں کی سونامی میں کئی لاکھ انسان اور بستیوں کی بستیاں غائب ہو گئی. اللہ کا مطالبہ اتنا ہی، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے پورا کرو، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا. ہم نے ابھی اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. کہاں تجھ سے مانگتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ تو گلی گلی ہر ایک کے سامنے پھیل رہے ہیں. دوسروں کو دیکھ کر ہم نے کتنے دروں پر اپنے ماتھے ٹکا دیے ہیں، کتنوں سے آرزویں امیدیں وابستہ کر لی ہیں. ان کے گناہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کو گناہ اللہ تلبس الحق بالباطل. حق آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں. حق اب اصلی حق تمہارے پاس ہے، اصلی کتاب ہے. اللہ نے دونوں چیزیں محفوظ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے ہم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوئے. کتاب اللہ و سنتی. احادیث بھی محفوظ ہیں، اللہ کا کلام خالص حالت میں ہے. مشرق کے کسی گوشے کے ایک 7 سالہ 10 سالہ لڑکے سے قرآن کو سنیے، مغرب کے کسی گوشے میں ایک مسلمان بچے سے سنیے، قرآن میں کوئی فرق نہیں پائیں گے. اس سے بڑھ کر مسلمانوں کو اور ایمان کس بات پر چاہیے؟ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ایمان اللہ نے خود دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس حق کو چھپاؤ مت جبکہ تم اس کو جانتے ہو. بار بار نمازوں میں ریپیٹ کرو. لیکن وہ لوگ چھپاتے تھے، تورات کی تعلیمات چھپاتے تھے. ان کا دوسرا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. تم لوگوں کو نیکی کی بات تو سکھاتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے. دیکھیے میں کوئی بات کروں گا کہ تم کو یہ کرنا ہے، 3 انگلیاں اشارہ کریں بھائی، دوسرے کو کہنے سے پہلے تو خود عمل کر. اور یہ مشکل کام کو حل کرنے کے لیے اللہ نسخہ دے رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. لیکن یہ نماز کا پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں. وہ فرما بردار بندے جو توقع رکھتے ہیں قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی. پھر بنی اسرائیل کا ذکر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے عالموں پر فضیلت دی تھی. قرآن ہمارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارے گھروں میں ہم دن رات پڑھتے ہیں. لیکن دنیا کی ایک قوم دعویٰ کر رہی ہے کہ عالم فضیلت ہماری ہے اور ساری دنیا پر ہماری حکمرانی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس منزل سے، اس منصب سے انہیں ہٹا دیا. آنے والے دور میں آپ ان آیتوں میں پڑھیں گے، ان سوروں میں پڑھیں گے، ان اللہ کے احکامات کو آپ سنیں گے. اللہ نے ہٹا دیا ان کو. باوجود یہ کہ ہٹا دیا، وہ ہٹنے پر تیار نہیں ہے. اللہ کی طرف سے مسکنت ان پر تاری ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. لیکن وہ ماننے تیار نہیں. وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز کی کھوج کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے معنی ایوری ایسپیکٹ سے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کہاں ہے. لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ غلطی ڈھونڈنے کی. اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم سے بڑھ کر قرآن کی تحقیق وہ کرتے ہیں، ہم صرف احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، قرآن کی تعمیل نہیں کرتے. تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ وقت
جب ہم نے فرعون سے تم کو بچایا، تمہاری نظروں کے سامنے ہم فرعون کو، اس کی پوری فوج کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، پھر بھی تم نہیں مانے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 سے جو بنی اسرائیل کا تذکرہ چھیڑا، اس میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بتانا چاہ رہا ہے، دیکھو تمہیں ان غلطیوں کو چھوڑنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، اور اسی وقت ہوگا جب ان چیزوں کو تم بار بار پڑھو گے، ان تمام عادتوں سے، ان قبائل سے تم دور رہو گے جو تم سے کی پہلے کی قومیں جو کر چکی ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق بن چکی ہیں۔ ایک ولضالین ہے، غیر المغضوب علیہم، ایک ولضالین۔ تم یہ حرکت نہیں کر، ورنہ میری کوئی نبی کے امتیوں سے میری کوئی خاص دوستی اور محبت نہیں ہے، یاد رکھو، ویری کلیئر۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی، کوئی امتی شرابی ہو اللہ جہنم میں ڈالے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شراب پیے تو اللہ جنت میں ڈالے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ ایسے کیسے؟ اللہ کا قانون تھوڑی ہے۔ آخری پارے میں پڑھیں گے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سورہ 3 نے نہیں پوچھا کہ اللہ تمام حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ بے شک وہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا صحرا میں پہنچا دیا، وہاں پر انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی بندگی کرنے لگے۔ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا، لیکن ایک سزا، اس فرد نے اس بچڑے کو سجدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا رشتہ دار اس کی گردن مارے۔ آپ کو مجھے حکم نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے اپنے رشتہ داروں کی گردن مارے، لیکن تعلقات میں احتیاط کریں۔ ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ مائیں بہنیں ان نوجوانوں سے پردہ کرتی تھی، اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے جو نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ انہیں مسلمان نہیں سمجھتی۔ اللہ رسول کے احکامات پر جو نہیں چلتا ہے، آج ہم اپنے نظروں کے سامنے بیٹھ کر اپنے جوان بیٹوں کو جو ابھی ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں اپنے جوان اولاد کو جو ڈیپینڈنٹ ہیں، انہیں ایک لفظ نہیں کہتے، میں وہ اپنی نماز نہیں، یہ آیت ہمارے لیے نہیں۔ جب تک ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے محکوم ہیں، آپ کے کھانے پینے کے آپ ان کے ذمہ دار ہیں، تو پھر آپ کو سختی، بچے اچھا رزلٹ نہ لائیں، رپورٹ نہ لائیں تو ہم مارتے ہیں، نماز نہیں پڑھے تو نہیں مارتے۔ انہوں نے شرک کیا، اللہ نے قتل کی سزا دی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں نظر کیوں نہیں آتے ہم کو؟ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا، سامنے بستی ہے، وہاں جا کے رہو، فلسطین یہ تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یا موسیٰ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ بڑے جبار لوگ ہیں، بڑے ظالم ہیں، ہم ابھی تو فرعون سے بچ کے آئے ہیں یار، ابھی پھر لڑائی جھگڑا کہاں کا لگا، آپ اور آپ کا خدا جا کے رہو۔ اللہ نے فرمایا 40 سال تک یہاں رہیں گے صحرا میں، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ صحرا میں دھوپ ہی دھوپ ہوتی دن بھر، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دھوپ ہی دھوپ، انسان کیسے جیے گا؟ بادلوں کا سایہ کیا گیا، من و سلوہ اتارا، کہ من دھنیے کے بیج جیسے ہوتے ہیں، دبانے پر شہد جیسا اندر سے رس نکلتا ہے، سکھائیے، روٹی بنائیے، کھائیے، اور تازہ بے شمار سلوہ پرندے، بٹیر جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے، ہزاروں کی تعداد، جن خیموں میں یہ لوگ رہتے تھے اطراف میں پائے جاتے سے بڑا پکڑ لو، بچے بڑے سو پکڑ لو، بھونو کھاؤ۔ لیکن اس قوم کو یہ کھانا پینا بھی پسند نہیں آیا۔ جب ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بستی میں جب جاؤ تو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوئے جاؤ۔ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، حطۃ کہو، انہوں نے کیا حنۃ، گیہوں کا دانہ کہتے ہوئے، اور اللہ نے سر جھکا کر داخل ہونے کے لیے کہا وادخلوا الباب سجدا۔ وہ کیا کیے؟ اپنے پیروں کو دروازے میں پہلے ڈالے، پھر دھڑ ڈالے، پھر سر نہیں، ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائے، کسی کے کیا، خدا کے سامنے سر نہیں جھکائیں۔ اللہ نے ان پر پھر رجس، گندگی نازل فرمائی۔ صحرا میں رہ رہے تھے، پانی کی ضرورت تھی، ہم کو پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر معجزہ بتایا، وہ جو لاٹھی تھی جو کبھی اجزا بنتی، کبھی اور کام کرتی، آج وہ لاٹھی سے
فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس سامنے جو بڑا سا پتھر ہے اس پر ایک ضرب لگائیے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةِ عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُم. ایک ضرب پڑی چٹان پر 12 چشمے، پتھر میں سے 12 چشمے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون مصر سے نکلے، فرعون سے کی فوج سے بچ کر، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل، ہزاروں کی تعداد میں قوم تھی، بچے بڑے بوڑھے جوان، ہر ایک کو پانی کافی ہونا. ان کے ساتھ جانور تھے، مویشی تھے، ان کے لیے پانی کافی ہونا، غذا کافی ہونا، یہ تمام کا اللہ نے اہتمام کیا. لیکن قوم کا حال یہ کہ اللہ مالک، اے موسیٰ ایک کھانا کھاتے کھاتے تنگ آگے نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ سے کہو زمین کی چیزیں ہمارے لیے نکالے، من مخلیہ و خسائیہ و فومیہ و عدسیہ و بصلیہ، کھیرا، ترکاری، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، ادرک وغیرہ وغیرہ، یہ سب چاہیے. اس کے بغیر منہ کے مزے نہیں آتے. آج انسان جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، یہاں پہ 2 چیزیں بڑی تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہیں، ہوٹلنگ اینڈ ٹھیک اسی وقت کلینکس، ہاسپٹلس. کھاتے جاؤ بیمار پڑتے جاؤ، اور منہ کے مزوں کے لیے آدمی ہر جگہ جا کر ہر چیز کھا رہا ہے. یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے جو کھانے کی ہماری شرائط ہے. بہرحال ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. پھر انہوں نے اپنے مقدس دن، ہفتہ جو ان کا مقدس دن تھا، اس کا احترام نہیں کیا. کیا آج ہم مسلمان آل اوور ورلڈ، ساری دنیا میں جمعے کے دن کا اہتمام کرتے ہیں؟ ان کا ہفتے کا مقدس دن جمعہ کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے تھا، جبکہ ہمارا ان کا مقدس دن ہفتے کا، ہمارا جمعے کا دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک بڑی مشکل 1 گھنٹہ ہے 24 گھنٹوں میں سے. ان کے لیے 24 گھنٹے تھے عبادت کے لیے. انہوں نے احترام نہیں کیا، اللہ نے اس کی سزا دی. اللہ نے کیا فرمایا، کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا اس مخلوق کو جس نے اس بستی کی قوم، مسلمان قوم نے جب نافرمانی کی ہفتے کے دن، کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا. ہمارے تمام فقہا متفق ہیں پہلی اذان کے بعد ہر قسم کا کاروبار اور ٹائم حرام ہے، دکانیں بند ہونی چاہیے. اللہ خود فرمایا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یہ لوگ جہاں رہ رہے تھے وہاں خوبصورت گائے آ گئی. اب ادھر ادھر سے دیکھ دکھا کر آئے تھے کہ گائے بڑی مقدس ہے. یہ ہر دور میں رہی، زمانے کا ہمارا معاملہ نہیں، ہر زمانے میں رہی. اتفاق سے کسی آدمی کا قتل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم سے کہا، اذ قال لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ. اب سوال جواب، کیسی ہوگی، وہ کیا ہوگی، کدھر ہوگی، کہاں ہوگی، رنگ کیا ہے، عمر کیا ہے، اللہ نے پن پوائنٹ کر کے بتا دیا. انہوں نے ذبح کیا. اب مردہ گائے کے ایک حصے سے مردہ اس آدمی کو، مقتول کو ضرب لگائی گئی. مردہ آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا. اللہ نے 2 باتیں بتائیں. اللہ وہ ہے جو جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو، تمہارے ہاتھوں سے موت کا شکار کرا دیا گائے کو، اور مردہ گائے کے تمہارے مردہ خدا کے جسم سے ضرب لگوا کر ایک مردہ انسان میں زندگی ڈال دی. اللہ حی و قیوم ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے. بہرحال پھر یہ اہل کتاب کچھ اور ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی وہ تختی، پتھر کی کھدی ہوئی تختیوں پر تھی. یہ سب کے پاس کاپی نہیں تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر اللہ کا احسان و کرم، ہمارے ہر ایک کے گھر میں قرآن موجود ہے، ہونا چاہیے، تاکہ دن رات اس کا عورت، مرد، بچے، بوڑھے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن نہیں. اور آج ایسے دیندار بھی ہمارے موجود ہیں کہ سامنے کتابوں کا ڈھیر لگائیں گے اور اس کے غلط مفاہیم، غلط معنی اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے دنیا کما رہے ہیں. اس دور کے اہل کتاب کو اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اللہ کے چاہیے معدود. اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہے کہ وہ تمہیں جانے، تو غلطیوں پر تمہیں سزا نہیں دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے بڑی غلطیاں کی، اپنے ہم وطنوں کو، دین لوگوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا، پھر ان سے کیا. پھر جب ان کے سلسلے کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिलों पर तो गिलाफ चढ़े हुए, हम नहीं माने। की पहचान क्या है, अल्लाह इनसे पूछ रहा है। अगर तुम अल्लाह के इतने चहीत हो तो अल्लाह ने चहीतों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। तुम जन्नत जब उसी वक्त मिलेगी का मजा चखो। अल्लाह को जब ही मिलोगे, जब ही देखोगे, जन्नत में जब ही जाओगे। अगर तुम्हारे में यह खूबी है फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, लेकिन नहीं करेंगे। इनके नज़दीक ज़िंदगी इनकी बहुत अहम है और इतनी ज़िंदगी चाहते हैं कि इनमें से लो युअम्मरु अलफ सनती, एक एक को 1000 साल की उम्र हो जाए, अल्लाह दे दे तो मैं यकीन मानिए 1000 साल के बाद में फिर मुतालबा करें अल्लाह में 1000 साल और बढ़ाए। हालांकि आज की दुनिया में इंसान की सेहत के लिहाज से 100 साल तक भी जो पहुंच गया, उसके जिस्मानी आज़ा किसी काम के नहीं रहे, पोस्ट के ढेर की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। लेकिन ज़िंदगी की ख्वाहिश इतनी है। अल्लाह ताला यहाँ एक हुक्म दे रहा है मुसलमानों को, सहाबा कराम को, कि नबी से जब खिताब हो, गुफ्तगू करना चाहो तो बड़े अदब के अल्फाज इस्तेमाल करो। उस जगह मदीने के जब यहूदी आते तो राइना कहते और लफ्ज़ को ऐसा घुमा के ज़बान को मोड़ के पढ़ते कि जिसके दूसरे माने, एक माने तो यह कि हमारी तरफ देखिए, दूसरे माने ऐ हमारे चरवाहे, एक माने यह कि अल्लाह करे तुम बहरे हो जाओ। अल्लाह ने रसूल सहाबा कराम को तालीम दी, कुल उन्जुरना, नजर करम कीजिए, और जो कहें उसको दिल लगाकर तवज्जो के साथ सुनो अपने नबी की बात को। ये अहले किताब तुमसे कहेंगे, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, लन यदखुलुल जन्नता इल्ला मन काना हुदन और नसारा, इन दोनों के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तिल का अमानी हो, ये इनकी तमन्नाएं हैं, आरज़ू हैं। आज वही ख्याल हमारे पास है। खातमुन नबीन, आखिरी नबी के उम्मती हैं। मौलवी साहब ने भी क़िस्सा सुनाया कि फरिश्ते क़यामत का मैदान है, फरिश्ते एक आदमी को जहन्नम का परवाना दे रहे हैं। रसूल की नज़रों के सामने से गुजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ का परवाना लिया, बाहर के फेंक दिया। फरिश्ते ने उससे कहा कि मेरा उम्मत जन्नत में दाखिल हो। क़यामत का मंजर आखिरी सूरे में पढ़िए तो पता चलेगा। आखिरी पारे में किसी की मुंह से ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाला सवाब, किसी की मजाल नहीं होगी। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, बच के रहो। ये अहले किताब यहूद और नसारा तुमसे राजी नहीं होंगे हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनकी पैरवी ना करो। चलिए, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले चाहते हैं कि हम ईसाई बन जाएं, लेकिन याद रखिए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से आप जाकर कहिए मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, तो कहेंगे नहीं, तुम नहीं बन सकते, तुम हमारे सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के रहोगे, यहूदी नहीं बन सकते, ईसाई बन सकते। और आज उनका एजेंडा यह है कि सारी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी चलनी चाहिए। और मुसलमानों के दूसरे मुखालिफ, दूसरे दुश्मन, अशरकू, शिरक करने वाले, उनका यह है कि सिर्फ ईस्ट के एरिया में उनकी हुकूमत होनी चाहिए। इनसे कहिए कि सारी हिदायत तो अल्लाह ही की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा छेड़ दिया और साफ फरमा दिया, अहले किताब से कहो कि जिस बुजुर्ग पैगंबर को तुम मानते और जानते हो, हम उन्हीं के मानने वाले, हम उनके बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और तुम उनके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हो, उनके मानने वाले। उनसे साफ कहिए। और उनका जिक्र अल्लाह ताला ने बताया, इब्राहीम को जो मकाम हमने दिया है, क़ाला इन्नी जाइलुन लिन्नासि क़ली जाइलुका लिन्नासि क़ली इमामा, ऐ इब्राहीम मैं तुमको इमाम, दुनिया के इंसानों का इमाम बनाने जा रहा हूँ। और ये कब हुआ? आग में झोंक दिया गया, वक्त का बादशाह दुश्मन, कौम दुश्मन, माँ बाप दुश्मन, तन्हा मुल्क को छोड़कर निकल गए, एक बीवी, 10 साला भतीजा। नक्शा देखिए कभी, इराक कहाँ पर है, उसका शहर उर कहाँ पर है, वहाँ से फ़लस्तीन और मस्र कहाँ पर है। फ़लस्तीन आए, मस्र में तबलीग की, बड़ा बेटा ज़ईफ़ी में पैदा हुआ, अल्लाह का हुक्म था इसी वक्त बीवी को और बेटे को ले जाकर दूसरी बीवी हाजिरा को अलैहिस्सलाम मक्के में छोड़ कर आओ।
پھر یہاں پر اسی ضعیفی میں اللہ نے پہلی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا. امتحان پر امتحان. بیٹا جوان ہو گیا اسماعیل علیہ السلام, اللہ نے خواب دکھایا ذبح کر رہے, ایک لمحے کا توقف کیے بغیر بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی, آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ محبت سے متاثر ہو کر ہاتھ کانپے نہیں. اتنے امتحانوں سے جب گزرے تو اللہ خود فرما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. جب امتحان بے شمار امتحانات میں گزارا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے, ہم نے کہا کہ ہم تمہیں تمام انسانیت کا امام مقرر کرنے جا رہے ہیں. بشر تھی. پہلا سوال کیا ہے؟ مجھے تو یہ مقام مل گیا, میری اولاد. قال وہ من ذریتی, اللہ دو ٹوک فیصلے فرمانے والا ہے. آپ کی اولاد میں بھی یہ تمام چیزیں ملیں گی. کس کو؟ لا ینال عہد الظالمین, جو ظالم ہوں گے میری احکامات میرے رسولوں کی تعلیمات کی نافرمانی کریں ان سے کوئی وعدہ نہیں. پھر ہم نے حکم دیا. اب دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی اپنے مرکز کی طرف لوٹ رہی. آدم علیہ السلام آئے, کعبۃ اللہ تعمیر کیا, دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. طوفان نوح میں پتہ نہیں کعبۃ اللہ ڈھہ گیا, پھر کئی بار تعمیر ہوا. اب اس کا جو ایک بڑا رینوویشن جب ہوا ہے, ریکنسٹرکشن جو ہوا ہے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. میرے گھر کو پاک کرو, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے, رکوع سجود کرنے والوں کے, اور یہ یاد کرو ریکنسٹرکشن چلا ہے. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب کعبے کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو ایک دعا کی, دو عظیم الشان باپ بیٹوں نے, دونوں نبی ہے, ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ. اور دعا کیا ہے؟ ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ ایک نبی اس بستی میں اٹھا. وہ نبی کون ہے؟ اللہ نے گھر بیٹھے مجھے اور آپ کو ان کا امتی بنا دی. یہ وہ نبی, دو عظیم الشان پیغمبروں کی دعا کا جواب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر بیٹھے نعمت مل گئی, قدر نہیں ہے, اپنی قدر نہیں ہے. جو نعمت ملی ہے اس کی قدر نہیں ہے, بھول گئے. اپنے آپ میں اتنے گم ہو گئے کہ خدا بھول گئے, خودی میں جا کر خدا کو بھول گئے. خود اللہ نے ہم پر خود فراموشی داری ہے, ہم اپنے آپ کو بھی بھول گئے. کیا کیا ذیلی چیزیں, سطحی چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کروڑوں اربوں بھی مل جائیں گے نا, موت کا فرشتہ جب روح نکالے گا تو سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لات چلے گا بن جائے گا. کیا لایا تھا سکندر, کیا لے گیا جہاں سے, کہ دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے کچھ لے جانا نہیں ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے ابراہیم تو وہ بندہ تھا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, میں رب پر ایمان لایا, ایک سیکنڈ کا توقف نہیں کیا. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں تعریف کی ان کی ایک جملہ خصوصی فرمایا وما کان من المشرکین. اللہ ہر گناہ معاف کرنے تیار ہے سوائے شرک, اور ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا. بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جو آنے والے پیغمبر ہیں ان کے امتی تم سے ضرور کہیں گے قالوا کونوا ھودا ونصارا تہتدوا, یہودی بن جاؤ, عیسائی بن جاؤ, نصارا بن جاؤ, تم کامیاب ہو جائے گے. ان سے کہیے کہ نہیں, بل ملت ابراہیم حنیفا, میرے نبی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے, ذبیح اللہ سے ہے. ہم انہی کو مانیں. وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. پھر رسول اللہ کے ذریعے ہم کو ایک پیغام دیا. ہم ان تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. قولو, کہو دنیا والوں سے, اللہ پر آمنا باللہ, ہمیں اللہ پر ایمان لائے, جو اللہ وما انزل الینا, جو ہم پر نازل ہوا ہے, وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, تمام نبیوں پر. اور ہماری خوبی کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم, ہم نبیوں کے بیچ میں کوئی فرق, کوئی بڑا چھوٹا ہم نہیں کرتے. رسول اللہ نے منع فرمایا مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ترجیح مت دو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اپنے امتیوں سے کہیے کہ اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ کیسا کیا لیول ہونا چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اب اگر آپ کے امتی یا جو کوئی دوسری قوم سے ایمان لائے اور ویسا ایمان لائے جیسے کہ آپ لائے ہیں، آپ کے ساتھی لائے ہیں، آمنتم بھی، تو وہ ہدایت پر ہے. اور یہ چھوڑ پکڑ کرتے ہیں، تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. کچھ پہ نہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو پھر ان سے کہہ دیجئے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر وہ ہٹ دھرمی سے منہ پھیرے تو پھر چھوڑ دیجئے، وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے، ان کو ان کے آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ آپ کی حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سمجھ دیکھ بھی رہا ہے، اس کو علم ہے، ہر چیز اس کا لکھا. بس آئے مسلمانوں، میرے سننے والے عزیز بھائی اور بہنوں، عزیز معزز سامعین، صبغۃ اللہ، آئیے اس مہینے میں میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں کہ ہم موحد ہیں. اللہ کے علاوہ اپنا معبود برحق، اپنا رب، اپنا رزاق کسی کو نہیں. رب کے بہت وسیع معنی ہیں. درست سن لیجیے آپ صاحب، بڑے بڑے علماء کرام کے، آپ کو پتہ چل جائے گا رب کون ہے، تقویٰ کیا ہے. ابھی چونکہ درس قرآن کا موضوع ہمارا نہیں، موٹی موٹی باتیں کہہ کر آپ کے سامنے سے خلاصہ بیان کر کے تو اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اللہ سے رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہے؟ اور دنیا والوں سے اللہ کے رنگ میں رنگ کر کیا کہو، نحن لہ عابدون، ہم اسی کی بندگی کرتے. ہم تجارت کریں گے تو اللہ رسول کے احکام کے، اللہ کے احکام اور رسول کے طریقے پر عمل کریں. صحابہ اکرام کو دیکھیں گے، خلفاء راشدین کو دیکھیں گے. جہاں مسئلے مسائل پیش آئیں گے ہم عمل نہیں کریں گے، اپنی منطق کو، دماغ کو نہیں لڑائیں گے، علماء امت کی طرف رجوع کریں گے، فقہ کو دیکھیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ فقہ کو جامد کر کے، اماموں کے نام سے موسوم کر کے، آپس میں گروہ بندیاں کر کے ہم تفرقے میں پڑ گئے ہیں. بلکہ ہر دور کے لحاظ سے، ہر دور کے جو علماء اکرام ہوں وہ اپنے دور کا ان مسائل پر ہی توجہ کر کے اس کا حل پیش کریں گے جن کا واضح قرآن میں حل نہیں ملتا، واضح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حل نہیں ملتا، صحابہ اکرام کی زندگی پیش نہیں آیا تھا. بس. اور دنیا والوں سے ہم کہیں گے قل اتحاجون فی اللہ، اللہ کے بارے میں ہم تو جھگڑتے ہو اور یہ سمجھے کہ کائنات خود بخود بن گئی. ارے ایک معمولی سی چیز ایک اچانک نہیں بن سکتی، تو یہ کائنات اتنی عظیم الشان کائنات کیسے بن جائے گی؟ اللہ ہی ہمارا، وہ ربنا ربکم، وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارا کام اللہ کے حکم سے پیغام تم تک پہنچانا ہے، یہ ہمارے نبی کی وصیت ہے، نصیحت ہے، ہم کو حکم ہے ہمارا. ہم زبردستی تم کو مسلمان کرنا نہیں چاہتے بھائی، ہم اسلام کا صرف نظام بتانا چاہتے ہیں. البتہ ایک کمزوری فی الحال جو امت مسلمہ میں ہم سب میں ہے وہ یہ کہ ہم اس کا عملی نمونہ نہیں بن سکے. ہم آج سینہ ٹھوک کر نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کے بندے کو دیکھنا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دیکھنا ہو تو دیکھو میں ہوں. یہ کہنے کی ہم میں ہمت اور جرت نہیں. بہرحال تو اللہ موقع دے رہا ہے اور ان سے، دنیا والوں سے پوچھئے تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے ماننے والے یہودی تھے، نصارہ تھے؟ تم جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس پہ نشانی آ گئی اور گواہی آ گئی، حقیقت اس کے سامنے آ گئی، وہ اسے چھپا رہا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. بہرحال دنیا والوں کو اسلام کا پیغام پہنچا کر ایک بات پر صبر کیجئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، جو گزرے گی، پھر ہمارے بعد نئی نسلیں آئیں گی. جو ہم نے کیا ہم اس کا اجر اٹھائیں گے، ثواب یا عذاب جو بھی ہوگا، جو انہوں نے کیا اس کا معاوضہ انہیں ملے گا. ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو محترم خواتین و حضرات، یہ تھا پہلے پارے کا خلاصہ مختصرا. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایک جرت ہمت کی کہ آپ کے سامنے پیش کروں، جو مسقط کی سرزمین پر میں مختلف مضاجین میں پیش کر چکا ہوں. تو
جہاں کہیں مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور آپ نظر انداز کریں ایک طالب علم سمجھ کر. یہ دیکھیے کہ کیا کہا گیا, یہ مت دیکھیے کہ کس نے کہا ہے. شاید اس ڈھنگ سے ہم اللہ کے کلام کو بہت اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ کے مبارک آنے والے مبارک مہینے کی تمام عبادتوں سے ہم کو سرفراز فرمائے, اس کی رحمتوں سے سرفراز فرمائے, اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ بالخیر.